بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ بیواج نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں پولیس نے چوری کا ایک بہت دلچسپ مقدمہ درج کیا ہے۔ میرا تو حادثہ نکلا ہے، اب پتہ نہیں آپ کا حادثہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس مقدمے کی۔ اس کے علاوہ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا جی آئینی اور غیر آئینی بینچ۔ آپ کو پتہ ہے حکومت نے آئینی بینچ بنایا ہے۔ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے سامنے ٹیکس کا ایک مقدمہ تھا، اس میں انہوں نے آئینی اور غیر آئینی بینچ پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا موضوع ہوگا نو منتخب امریکی نائب صدر جو ہیں انہوں نے یورپی یونین سے کہا جی کہ اگر آپ نے ایکس یعنی ٹویٹر، سابقہ ٹویٹر اس کو کہتے ہیں، بند کیا تو پھر نیٹو کی امداد بند کر دی جائے گی۔ نیٹو کی امداد کی بندش جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اس پر تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تلاش، اور اس کے علاوہ ہمارا موضوع ہوگا سب سے بڑا موضوع جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے سموگ، بڑی دہشت کا ننگا ناچ اور حکومت کی خاموشی یا بے بسی۔ ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے تمام موضوعات پر، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جیسا کہ ہمیشہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بی واچ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا کر اس خبر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو خبروں کی تفصیل جی، اٹک کی تحصیل فتح جنگ، یہ خبر آپ کو بعد میں ہم سنائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ دوسری خبریں، آئینی اور غیر آئینی بینچ۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ایک بڑا دلچسپ تبصرہ جو نا وہ سامنے آیا، میں چاہتا ہوں آپ وہ سن لیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے ایک کیس آیا جی، ٹیکس سے متعلقہ یہ کیس تھا، اس کی سماعت تھی۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا میں منوان جس طرح یہ رپورٹ ہوا ہے اسی طرح آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، خود ہی آپ جو ہے نا اس پر اپنے ذوق اور اپنے اس کے مطابق جو ہے نا تبصرہ اپنا تجزیہ خود کر لیجئے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہوں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے، ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے آئینی اور غیر آئینی بینچ کے حوالے سے۔ اچھا جی، دوسری خبر جو رن ڈاؤن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نو منتخب امریکی صدر جو ہیں، نائب صدر جے ڈی وینس ان کا نام ہے، انہوں نے یورپی یونین کو، آپ نے سن لیا ہے 2 دن پہلے جو ہے نا یورپی یونین کو انہوں نے کہا جی کہ ایکس سابقہ جس کو ٹویٹر کہتے ہیں اس کو بند کرنے سے انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ عوام کا حق ہے، اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس پر قدغن مت لگائیں اور ایکس کو بند مت کریں۔ اگر آپ نے ایکس کو بند کیا تو ہم نیٹو کی امداد بند کر دیں گے۔ نیٹو میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میجر جو حصہ جو ہے، بڑا حصہ جو ہے وہ امریکہ کا ہوتا ہے۔ نیٹو کی امداد بند ہو جائے گی تو یورپی یونین جو نا وہ بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر ایک چھپا ہوا میسیج ہے جو اس سے پہلے بھی جو نا صدر ٹرمپ کے حوالے سے جو نا وہ سامنے آ چکی ہیں، کافی ساری باتیں اس کے اندر چھپا ہوا میسیج پاکستان کے لیے بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں بھی ایکس جو ہے، ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے، اور اس کے ساتھ کئی مرتبہ ہم نے اپنا جو نا ویلاگ بھی کیا ہے، پروگرام کیا ہے، لوگ بھی اس پر کافی کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ایکس ہے، ٹویٹر، سوشل میڈیا خاص طور پہ، نہ صرف ایکس بلکہ دیگر جو میڈیمز ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے نا ہماری معیشت بھی جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا جو آئی ٹی سے وابستہ ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ سارا اسی سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایکس آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اس کو جو نا 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب تک بند رکھا ہوا ہے۔ اب میں اس پر اس سے زیادہ مزید کچھ تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک ایمبارگو ہے۔ اچھا جی، ایک اور موضوع جس کا میں نے ذکر کیا تھا، حکومت کو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تلاش۔ آپ کو پتہ ہے 27 جنوری یہ جو نیا سال شروع ہوگا، اس سال کی 27 تاریخ، پہلے مہینے کی 27 تاریخ کو چیف الیکشن کمشنر سندھ اور پنجاب کے جو ممبران ہیں
وہ ریٹائر ہو جائیں گی، ان کی مدت ملازمت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان عہدوں پر نئے لوگوں کی تعیناتی جو ہے نا وہ لازمی ہے. تو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی جو ہے نا اس کے لیے حکومت نے مشاورت شروع کر دی ہے، اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ججز میں سے وہ ایسے بندے ڈھونڈ رہی ہے جو اس قابل ہوں کہ ان کو ایک جو ہے نا بڑی پوسٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی، وہاں پر تعینات کیا جائے، اور پنجاب اور سندھ میں خالی ہونے والے ممبران کی جو پوسٹیں ہیں وہاں پر بھی ان کو تعینات کیا جائے. اچھا جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسموگ جو ہے اس وقت ایک سہانے روح بنا ہوا ہے. یہ معاملہ بڑی دہشت گردی، اس کا ننگا ناچ، حکومت کی خاموشی یا بے بسی، اس پر بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا اس کا احوال آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب بالخصوص لاہور جو ہے اسموگ کی دہشت کا شکار ہے. ENT یعنی کہ ناک، کان اور گلے کی بیماریاں جو ہیں، اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ اس اسموگ کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، اور عوام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، حکومت نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں. معصوم بچے ظاہر ہے اس اسموگ میں جب وہ چل کر اسکول جائیں گے تو وہ ان کو متاثر کرے گی، اس لیے تعلیمی ادارے 17 تاریخ تک، یہ جو 17 نومبر ہے، 17 نومبر تک یہ تعلیمی ادارے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ وہ بند کر دیا گیا ہے، اور موٹر وے کے کچھ پورشنز ہیں وہاں پر بھی گاڑیوں کے ٹریفک کے چلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز اسموگ کی وجہ سے حد نگاہ زیرو ہونے کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں جو ہے نا وہ آپس میں ٹکرائیں، اور مختلف حادثات ہوئے موٹر وے پر اور دوسری سڑکوں پر، جس کے نتیجے میں 13 سے زائد افراد اپنی جان سے چلے گئے. جو زخمی ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں. تو جو بیماریوں کا شکار ہیں ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. اب اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اسموگ کی وجہ سے گلے کی بیماریاں، آنکھ کی بیماریاں، ناک کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. لوگ جو نا وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ان کی اب ہمارے پاس جو نا اس وقت ڈیٹیل نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس یہ ڈیٹیل ہے کہ حکومت جو ہے پنجاب حکومت بالخصوص اس نے اسپتالوں میں کیا انتظامات کیے ہیں. یہ بھی ڈیٹیل ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے. لیکن اس پر جو نا لوگ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں، اور وہ بجات طور بھی کسی حد تک جو نا بجات طور پر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اس حکومت میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے اور خاص طور پر لاہور جو ہے وہ اسموگ کا شکار ہے. لوگ اسموگ کی دہشت کا شکار ہو رہے ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، پنجاب میں موجود ہی نہیں ہیں. اس حوالے سے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ ایک جو نا ضروری کام کے حوالے سے، یعنی ان کی صحت کا معاملہ تھا، وہ اپنے علاج کے لیے باہر گئی ہیں، وہ کوئی شوق سے باہر نہیں گئی ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا تو وہ یہیں پر موجود ہوتی. اس لیے یہ تھوڑا سا جو ان پر تنقید کی جا رہی ہے اس سے ہم ایگری نہیں کرتے. تو اس کا جو علاج ماہرین بتا رہے ہیں اسموگ کا وہ یہ ہے کہ مصنوعی بارش برسائی جائے تاکہ اسموگ پر قابو پانے میں مدد ملے. آج مگر قدرت جو نا وہ مہربان ہوئی ہے. یہاں پر جڑواں شہروں کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر تو بہت جو نا جم کر بادل برسے ہیں، گرج چمک کے ساتھ. سردی کی یہ پہلی بارش ہے، اور اس بارش کے ساتھ ہی فضا میں موجود جتنی آلودگی ہے اور جتنے وہ گرد و غبار ہو سکتا تھا وہ سارا جو نا اس تیز بارش کے ساتھ وہ بیٹھ گیا ہے. ایسی صورتحال ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے کہیں کسی چینل پر یا کوئی میں نے اپنے سورس کے ذریعے پتہ نہیں کروایا کہ لاہور میں بھی بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہرحال بتایا یہ جا رہا جی کہ اسموگ کا ایک ہی علاج ہے مصنوعی بارش برسائی جائے تو اسموگ جو نا وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک خبر ہے کہ عمران خان کا نام چینل پر ٹی وی چینل جو ہیں ان پر نشر نہ کرنے کے حوالے سے درخواست جو ہے نا وہ زیر سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں پر آج جو نا پیمرا یعنی کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کے نمائندے پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو نا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رکھا یا نہیں کیا جس میں کسی بھی میڈیا ہاؤس کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہو یا اس سے کہا گیا ہو جی کہ عمران خان کا نام یا ان کی خبر جو ہے نا وہ نہ چلائی جائے. تو یوں پیمرا نے اپنا دامن بچا لیا ہے. اب اس کیس کی مزید سماعت جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے. اچھا جی، بڑی دلچسپ خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں، اٹک تھانہ فتح جنگ
فتح جنگ میں ایک بڑا دلچسپ مقدمہ درج ہوا ہے. وہ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل یہ ہے جی کہ یہ حامد رضا ولد بشارت, یہ ایک سرکاری ملازم ہے. انہوں نے جو اپنی درخواست دی ہے تھانے میں, فتح جنگ تھانے میں, اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے بتاؤں گا. اس میں اپنے سرکاری جو محکمہ جہاں پر وہ ملازمت کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے نہیں لکھا, لیکن انہوں نے یہ محلہ منہاج القرآن کا رہائشی ہے یہ شخص حامد رضا ولد بشارت. انہوں نے کہا جی کہ میں ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا, ڈیوٹی سے جب واپس آیا گھر میں داخل ہوا تو ممٹی کا جو دروازہ, وہ غالباً دوسری یا تیسری منزل میں رہتے تھے, ممٹی کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا, اس کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں پر 2 عدد جو نا پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں. میرا تو ہانسا نکل گیا, میں نے آپ کو بتایا 2 عدد پلاسٹک کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں, وہ چور اتار کر لے گئے. یہ اس کی درخواست میں کل اس کا سرمایہ جو لوٹا ہے وہ 2 عدد پلاسٹک کی ٹوٹیاں, جن کی قیمت مبینہ طور پر 200 روپے بتائی جاتی ہے. تو یہ 200 روپے مالیت کی ٹوٹیاں جو اس کی چوری ہوئی ہیں, اس حوالے سے اس نے درخواست دی ہے. اور سب انسپیکٹر نے بھی پوری تابعداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور پروفیشنل اپنا ایک جو ہے بیہیویئر اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب انسپیکٹر نے نوازش حسین, انہوں نے زیر دفعہ 454 اور 380 تے پہ تعزیرات پاکستان, اس کے تحت یہ مقدمہ درج کر لیا ہے. اور وہ جو پولیس کی ایک لینگویج ہوتی ہے کہ میں روانہ ہوتا ہوں تفتیش کے لیے, روانہ ہو رہا ہوں, تو اس طرح کی انہوں نے کچھ لکھ کے روانگی اپنی ڈالی ہے. تو یہ جو نا 200 روپے کی ٹوٹیاں چوری ہونے کا معاملہ تھا, اس کی فوری طور پر پولیس نے رپورٹ درج کر لی ہے. اب پتہ نہیں کس نے سفارش کی ہے. دوسری جانب ابھی چند دن پہلے عمران خان پر حملے کی جو نا وہ سالگرہ گزری ہے, قاتلانہ حملے کی, وہ مقدمہ ابھی تک کہیں درج نہیں ہو سکا. گو کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی, کوشش کے باوجود وہ مقدمہ درج نہیں ہوا. لیکن یہ 2 پلاسٹک کی ٹوٹیاں جو ہیں 200 روپے جن کی قیمت بنتی ہے, ان کا مقدمہ فوری طور پر درج ہو گیا. اور جو متعلقہ ایس آئی نوازش حسین وہ تفتیش میں مصروف ہو چکا ہے. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. دیکھتے رہیے بی واچ نیوز. جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.